فرسٹ آف آل السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی ہارڈ فرائٹس کے بارے میں کہ ہارڈ فرائٹس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں۔ ہارڈ فرائٹس ہمارے پاس یہ میگنیٹک مٹیریل ہی بیسکلی ہوتے ہیں، مینز اس میں سے میگنیٹک فیلڈ پاس کر سکتی ہیں، اس لیے ہم لوگ اسے کہتے ہیں میگنیٹک مٹیریل۔ ہارڈ فرائٹس میڈ اپ آف، اس میں ہمارے پاس یہ آئرن سے بنا ہوتا ہے، آئرن آکسائڈ Fe3O4 اور ادر میٹل آکسائڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں، جس میں سچ ایز بیریم اور سٹوشیم آکسائڈ، یہ ہمارے پاس ہارڈ فرائٹس ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس دو ہی کمبینیشن ہوتے ہیں، یہاں تو آئرنز ہوتا ہے یا میٹل آکسائڈز ہوتے ہیں، آئرن آکسائڈ یا میٹل آکسائڈ۔ آئرن تو فکس ہوتا ہے، میٹل آکسائڈ چینج ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس بیریم پلس سٹروشیم آکسائڈ ہو سکتے ہیں۔ آئرن میں ہمارے پاس ہوتا ہے Fe3O4۔ اس کے بعد آتا ہے جس کا کیمیکل فارمولا، جس کے اکارڈنگ اس میں ہمارے پاس آئرن آکسائڈ اور دو ادر میٹل آکسائڈ ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس MFe2O4، یہ ہمارے پاس آئرن آکسائڈ ہے، یہ آکسیجن ہے، یہ ہمارے پاس M اسٹینڈ فار میٹل یا ڈائیولنٹ میٹل آئن یا ڈائیولنٹ کٹائنز، جس میں ہمارے پاس نکل اینڈ کوبالٹ جس میں ہمارے پاس نکلز اینڈ کوبالٹ ہو سکتا ہے۔ ایٹ نینو اسکیل کوبالٹ فرائڈس آر ہارڈ، جب ہم نینو اسکیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو کوبالٹ فرائڈ ہوتے ہیں، اس کی ایم کی جگہ آ جائے گا CO، یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا C اور O، تو باقی ایز اٹ از آ جائے گا Fe2O4، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی کوبالٹ فرائڈس۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں۔ ہارڈ مینز ہم اسے میگنیٹائز اور ڈی میگنیٹائز کرنا آسانی سے نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں زیادہ میگنیٹک فیلڈ چاہیے، یہ میگنیٹائز ہونے میں بھی زیادہ انرجی یوز کرتے ہیں، اور جب ڈی میگنیٹائز کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی زیادہ انرجی سرو کرنا پڑتی ہے۔ تو ہارڈ فرائٹس کیا ہوتے ہیں، میگنیٹک مٹیریلز، اس میں کیا ہوتے ہیں، آئرن آکسائڈ ہوتے ہیں، سافٹ میں بھی آئرن ہوتے ہیں اور ہارڈ میں بھی آئرن ہوتے ہیں، لیکن فرق آتا ہے ہمارے پاس میٹل آکسائڈ میں، جس میں بیریم پلس سٹوشیم ہوتے ہیں، جس کا کیمیکل فارمولا سیم ایز اٹ از، جس طرح سافٹ فرائٹ کا تھا MFe2O4، M چینج ہوگا، M مینز میٹل اس میں چینج ہوگا، جس میں ہمارے پاس نکل کوبالٹ ہو سکتے ہیں، سٹوشیم، بیریم ایٹسٹرا۔ اگر ہم کوبالٹ فرائٹس کی بات کریں تو نینو اسکیل کے اوپر یہ کیا ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، یہ اس کی ایگزامپل ہارڈ فرائٹس کی۔ ہائی سیچوریشن میگنیٹائزیشن کا مطلب ہے کہ اس میں جو مٹیریل میگنیٹائز ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی مٹیریل میگنیٹائز ہو سکے اسے ہم کہتے ہیں سیچوریشن میگنیٹائزیشن۔ ہائی ہسٹیریسس لوپ، اس کا ہسٹیریسس لوپ بھی زیادہ ہوتا ہے، جو ایریا ہمارے پاس ہے اس کا ہمیں ملتا ہے جب ہم مٹیریل کو میگنیٹائز کرتے ہیں پھر ڈی میگنیٹائز کرتے ہیں، تو اس ایریا کو ہم لوگ کہتے ہیں ہسٹیریسس لوپ یا ہسٹیریسس گراف بھی کہتے ہیں، ہسٹیریسس ایریا بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، مطلب کہ جب اسے میگنیٹائز کرتے ہیں تو زیادہ انرجی لگتی ہیں، پھر ڈی میگنیٹائز کرتے ہیں تو زیادہ انرجی لگتی ہیں، تو لہٰذا یہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہائی الائٹیکل رجسٹیوٹی، جس طرح سافٹ بھی ہوتی ہیں اسی طرح اس کی بھی الائٹیکل رجسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہیں، مینز اٹ از ہارڈ ٹو میگنیٹک مٹیریل۔ ان بلک فارم، جب بلک فارم کی بات کرتے ہیں تو یہ انورس اسپنر اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے پاس جو کوبالٹ فرائٹس ہوتے ہیں، اس میں الیکٹرک اور میگنیٹک پراپرٹیز افیکٹڈ بائی کٹائنز ہیں، اس میں جو کٹائنز ہوتے ہیں ایٹ سائٹس مینز اوکٹاہیڈرل اور ٹیٹراہیڈرل سائٹس کے اوپر جو کٹائنز ہوتے ہیں اس سے اس کی الیکٹرک اور میگنیٹک پراپرٹیز چینج ہو سکتی ہیں، اگر ان کٹائنز کو چینج کر دے تو ہمارے پاس اس کی پراپرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، الیکٹرک اور میگنیٹک پراپرٹیز، اس میں ہمارے پاس آئرن یا کوبالٹ اس کے اوپر ہوتے ہیں سائٹس کے اوپر، اور اس طرح اگر ڈوپنگ چینج کرے تو اس سے بھی اس کٹائن کے اوپر جو ہمارے پاس مٹیریلز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، کیمیکل ایلیمنٹس، تو اس سے اس کی الیکٹرک اور میگنیٹک پراپرٹی چینج ہوتی ہے، ڈوپنگ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور جو سائٹس کے اوپر ایلیمنٹ آلریڈی موجود ہوتے ہیں ان سے بھی اس کی الیکٹرک اور میگنیٹک پراپرٹی چینج ہو سکتی ہیں۔ الومینیم ڈوپنگ اگر ہم کریں کوبالٹ فرائٹ کے اندر تو اس سے کیا ہوتا ہے، الیکٹریکل رجسٹیوٹی مزید زیادہ ہو جاتی ہے، مینز جو الومینیم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نان میٹلز ہوتا ہے، جب نان میٹل ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اس کوبالٹ فرائٹس کے اندر
تو یہ کیا کرتا ہے کوبالٹ میں آئرن کی یا کوبالٹ کی جب یہ جگہ کی لیتا ہے آئرن کی جگہ اگر چلا جاتا ہے تو اس میں میگنیٹک پراپرٹیز کم ہو جاتی ہیں پہلے کی نسبت، تو لہذا رزسٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جب میگنیٹک پراپرٹی کم ہوگی تو اس کی الائٹیکل رزسٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی جب ہم الومینیم کی ڈوپنگ کرتے ہیں۔ اگر میٹل کرے گے ایڈ ڈوپنگ تو اس سے رزسٹیوٹی کم ہوگی، لیکن یہ ہوتا ہے نان میٹل جو ہارڈ ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈیفیکلٹ میگنیٹائز اور ڈی میگنیٹائز کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہم اٹ از آلسو کالڈ پرماننٹ، اسے ہم پرماننٹ میگنیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل اسٹیل بھی ہے، ہمارے پاس اسٹیل بھی کیا ہے کہ پرماننٹ میگنیٹ ہے، ہارڈ مٹیریل ہوتا ہے۔ اور جو ریزیڈوول میگنیٹائزیشن مطلب مٹیریل جب ایک دفعہ میگنیٹائز ہو جاتا ہے اسے ہم ڈی میگنیٹائز کرتے ہیں، ڈی میگنیٹائز کرنے کے باوجود اس میں کچھ نہ کچھ میگنیٹائزیشن باقی بچ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریزیڈوول میگنیٹائزیشن۔ اس مٹیریل کا بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، مطلب کہ جو باقی میگنیٹائزیشن بڑھتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم پرماننٹ میگنیٹ کہتے ہیں۔ جو کوبالٹ فائڈ ہے یہ سیمی ہارڈ میگنیٹک مٹیریل، مطلب کم جو میگنیٹائزیشن بچتا ہے وہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، تو اسے ہم لوگ سیمی ہارڈ میگنیٹک مٹیریل بھی کہتے ہیں، اور اس کی ہائی سیچوریشن میگنیٹائزیشن ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں لازم پوچھنا ہے۔ تھینک یو۔